الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. محترم حاضرین، عربی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. شاعر نے موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے حالات اور ان حالات میں ان کی مزید بے حسی کو ایک شعر میں کھینچتے ہوئے بیان کیا، نقشہ کھینچتے ہوئے کہ کالعیر فی البیداء یقتلها الظما والماء فوق ظہورها محمول، کہ اونٹوں کے، مسلمانوں کی حالت اونٹوں کے اس قافلے کی طرح ہے جو صحرا میں، بیابان میں اس حالت میں سرگرداں ہے، پھر رہا ہے کہ پیاس اسے مارے جا رہی ہے، قتل کر رہی ہے اس کا، جبکہ ان کی پیٹھوں پر پانی لگا ہوا ہے. پیٹھ پر پانی ہے جس سے پیاس بجھ سکتی ہے، لیکن پیاس کے مارے صحرا اور بیابان میں وہ مارے پھر رہے ہیں اور موت کے قریب پہنچ چکے ہیں. ٹھیک یہی حال مسلمانوں کا ہے. بلکہ اس شعر میں غور کیجئے کہ اونٹ کی مثال دی گئی ہے. تشبیہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے اونٹ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرے پیٹھ پر جو لدا ہوا ہے وہ میری پیاس بجھانے کا سامان ہے، پانی ہے، یا اگر ہو بھی معلوم تو وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا، مطلب پی نہیں سکتا، اس طرح سے پیٹھ پر لدا ہوا ہے. جبکہ مسلمانوں کا جہاں تک ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، ہماری پیٹھ پر نہیں بلکہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے سامنے ہمارے مسائل کا حل موجود ہے قرآن و حدیث کی شکل میں، اللہ کے دین کی شکل میں. اور ایسا بھی نہیں کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس کو اختیار کرنے میں ہمارے مسائل کا حل ہے. قرآن حدیث کے نصوص صاف بیان کرتے ہیں اور اہل علم اس کا اعادہ اور تکرار کے ساتھ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، جس میں کوئی شبہے کی گنجائش نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے. بلکہ اگر ابھی میں ایک سوال کروں کہ بتائیے نماز پڑھنا کیا فرض نہیں ہے، اگر آج میں تقریر کروں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور 5 وقت کی یہ نمازیں ہیں، اتنی رکعت ہیں، تو یہاں بیٹھے ہوئے مرد اور خواتین جتنے لوگ ہیں سب کہیں گے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ سود حرام ہے، سود کا لین دین انتہائی سخت کبیرہ گناہ ہے، اس کے ایسے درجات ہیں، اگر اسے کوئی آدمی نہ چھوڑے تو وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے اسے حرام کیا ہے، تو سبھی کہیں گے کہ یہ تو سب جانتے ہیں، کسے نہیں معلوم. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، معاف نہیں ہوگا. شرک کرنے والے کی اللہ مدد نہیں کرے گا، دعائیں قبول نہیں کرے گا، اس کو بے سہارا چھوڑ دے گا، اس کی مذمت کرے گا. قرآن میں موجود ہے مختلف مضامین اس قسم کے. آپ کہیں گے کہ یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. زنا حرام ہے، بے حیائی حرام ہے. خواتین سے کہیے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے، شرم و حیا کو اپنا زیور بنایا جائے، اور اجنبی مردوں سے اختلاط کرنا، ان کو شرعی آداب کے خلاف ان سے بات چیت کرنا، یہ اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے. وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیشہ سنتے آئے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ان امور کی، فرائض کی، گناہوں کی موٹی باتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، سب جانتے ہیں. اور ایک دوسرے کے تعلق سے اپنا نہ صحیح دوسروں کے بارے میں ہم یہ کیڑا نکال لیتے ہیں، فوراً تنقید کرتے. اس کا مطلب یہ احساس اور علم ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. لیکن اب اگر ایک کر کے میں یہ سوال کروں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کیا مسلمانوں میں شرک نہیں ہے؟
ہر طبقہ ہر مسلک شرک کی مذمت کرتا ہے، برا کہتا ہے، لیکن شرک کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو برا تو سب سمجھ رہے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ شرک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کی بہت سی شکلیں ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے باتوں میں موجود ہے، زبانوں میں موجود ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ سود حرام ہے، ابھی میں نے کہا کہ سب کوئی بیان کریں گے، اس پہ فلسفے بھی جھاڑیں گے، لیکن ہمارے سماج میں بینکنگ سسٹم کا رونا کیا رویا جائے۔ ہمارے اپنے شہر میں اور دوسری جگہوں پر ایسی خبریں ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں باقاعدہ نظم کے ساتھ سودی قرض دیتے ہیں، وصولی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سے جنگ کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ اور فلسطین میں کوئی افتاد آئے، ہندوستان میں کوئی مسئلہ آئے، ہماری طرف حکومت کوئی جو ہے ظلم اور زیادتی کرے، ہم اللہ سے دعا کر کے اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور جنگ کا اعلان بھی کرتے ہیں اللہ سے۔ سودی لین دین گھر گھر ہے۔ ایک صاحب نے ابھی کہا مجھ سے کہ 90% مسلمان اور کاروباری لوگ جو ہے کسی نہ کسی شکل میں حرام میں مبتلا ہے۔ بخاری کی روایت یاد آتی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ جو کھا رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ صرف سودی لین دین کا معاملہ نہیں ہے، دوسروں کا حق مارنے کی مختلف شکلیں ہیں، دھوکہ دینے کی مختلف شکلیں ہیں، سودے میں، لین دین میں اسکیمیں چلتی ہیں، لوگوں کا پیسہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ماشاء اللہ جزاک اللہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں دلال جو ہے دوسرے کی زمین کسی اور کو بیچ دیتا ہے جھوٹے کاغذات بنا کے، پھنستا غریب ہے، کیا اس کی آہیں بد دعائیں نہیں لگے گی؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ ہاں پوچھئے کہ کیا یہ غلط نہیں ہے، اسے بھی معلوم ہے، پورے سماج اور معاشرے کو معلوم ہے، لیکن پورے سماج اور اب حج کرنے لوگ جا رہے ہیں غلط انداز کے پیسے لے کے۔ ہمارے شیخ عبد الغنی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ گٹر کے پانی سے کوئی نہائے گا تو کیا پاکی اور صفائی حاصل ہوگی؟ ہمارے یہاں لوگ نہا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، یہ میری زمین لے لیجئے، ابھی آپ اتنا کیش دے دیجئے، حج کر کے آؤں گا 2 مہینے کے بعد میں اس سے 1 لاکھ 2 لاکھ زیادہ کر کے وہ زمین آپ سے واپس لے لوں گا۔ کیا یہ جائز ہے؟ اس طرح کی شکلیں بیع عینہ کی شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسند احمد کی حدیث یاد کیجئے کہ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ کی بیع کرنے لگو گے آپس میں، بکروں گایوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے، کھیتی باڑی میں جڑ جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کو ترک کر دو گے، تو اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اس وقت تک ذلت مسلط رہے گی جب تک تو اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹو گے۔ یہ بیع عینہ ہے۔ حاجی صاحب جا رہے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ لے رہے ہیں، مقصد ہے کہ پیسہ لے رہا ہوں اور پیسے پہ پیسہ بڑھانا ہے، یہ سود ہو جائے گا، تو بیچ میں زمین دے دیا کہ یہ زمین لے لو، سودا ہو رہا ہے، ابھی میں بیچ رہا ہوں، بعد میں آ کے خرید لوں گا، 5 لاکھ کی دے رہا ہوں، آ کے 6 لاکھ میں لے لوں گا۔ یہ بیع نہیں ہے، یہ بیع کا ہیلا ہے، شکل ہے بظاہر، حقیقت میں آپ 5 لاکھ لے کے 6 لاکھ دینا چاہ رہے ہیں، یہ کھلا کھلا سود ہے، حرام ہے، اور ایسا حرام کام ہمارے یہاں بہت عام ہو رہا ہے۔ معلومات بہت ہے لیکن علم عالم نہیں بناتا، صرف معلومات عالم نہیں بناتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے، برائی ہو جانے پر توبہ کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ ہم شرمندہ بھی نہیں ہو رہے ہیں، گناہ عام ہے۔ آج اپنے سماج اور معاشرے کی تصویر دیکھیے، ملک اور دنیا کی بات چھوڑیے، اپنے شہر اور مقام پر دیکھیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج ہمارے یہاں قتل ہو جا رہے ہیں، گولیاں چل جا رہی ہیں، سود عام ہے، بے حیائی اور زنا عام ہے۔ ایسی خبریں جو آج سے 10-20 سال پہلے ہم شاذ و نادر سنتے تھے، وہ آج روزمرہ کا معمول بنتی جا رہی ہیں۔ گھناؤنی باتیں، گندے کام، مسلمان لڑکیوں کا ایسی حرکتوں کا ارتکاب کرنا جس سے پوری قوم شرمسار ہو جائے، غیرت میں پڑ جائے، اور اب وہ غیرت بھی مرتی جا رہی کیونکہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب خبر کی طرح ہم نے سنا اور چھوڑ دیا، جس کے گھر کی خبر ہے اس کے بارے میں تبصرہ کیا، اس کا مذاق اڑایا، اور کل اپنے گھر کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ویسا ہی واقعہ ہو تو دوسرے مذاق اڑائیں گے۔ سلسلہ جاری ہے۔ اس تمہیدی بات میں جو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں معلومات نہیں ہے، معلومات کم نہیں ہے، بہت معلومات ہے۔ عالم کی غلطیاں نکالنے میں لوگ ماہر ہیں آج کل،
خطبہ دیتے نہیں ہیں لیکن خطبے میں کیا کمی ہے یہ ضرور بتا دیں گے. ہاں لیکن کیا ہماری یہ معلومات ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے؟ ایک آدمی جس نے قتل کیا، ایک آدمی جو سودی لین دین کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، گالی گلوچ غیبت چغلی اور دوسروں کی عزتوں سے کھیل کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی کر رہا ہے، کیوں؟ یہ بنیادی سوال ہے. معلومات ہمیں ہے، عمل نہیں ہے. اور اس تناظر میں دیکھیے کہ آج وہ علم کا دور نہیں ہے، جہالت عام ہے. یہ چمک دمک سے علم نہیں ہے. بڑی بڑی ڈگریوں والے ڈگری ہولڈر جاہل ہیں، حقوق نہیں جانتے، اللہ کا حق نہیں جانتے، رسول کا حق نہیں جانتے، رشتہ داروں کا حق نہیں جانتے. تو کون سا جب حق نہیں جانتے یا جانتے ہیں ادا نہیں کرتے تو عالم نہیں ہے. جہالت ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے. جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معلومات ہماری ہے اور ہم عمل نہیں کرتے، اس کی بیس اور بنیادی وجہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کا علاج اور ہر بیماری کا سبب بھی اور بنیاد اور جڑ بھی بتائی ہے. حلال حرام کا تذکرہ کرتے ہوئے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث کے آخری جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ سنو جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ جب ٹھیک ٹھاک رہا، صلاح اور اچھائی والا رہا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. صاف بات ہے. مطلب یہ دل جو ہے ہمارا، یہ اگر یعنی باطن ہمارا صحیح ہے، ایمان والا ہے، اللہ کی خشیت اور خوف والا ہے، اللہ سے امید رکھنے والا ہے، اللہ سے محبت رکھنے والا ہے، اس کے دین کو جاننے والا ہے، جنت و جہنم کا یقین رکھتا ہے، یہ دل اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو ظاہری اعمال بھی صحیح ہوں گے، اچھائیاں ہوگی، نیکیاں ہوگی، برائی سے بچنے کا مادہ اور باقاعدہ عمل ہوگا. اور اگر یہ دل ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، تو ظاہر میں آپ کتنا بھی اپنے آپ کو سنوار لیں، لوگوں کے سامنے کتنے بھی نیک بنے، دیندار بنے، معلومات کے پورا بھرپور کمپیوٹر بن جائیں، انسائکلوپیڈیا، لیکن اگر دل خالی ہے ایمان سے، یقین سے، اللہ کی خشیت سے، صفائی سے، تو یہ گندگی آپ کے ظاہر کی صفائی سے کہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو برائی کے دائرے سے باہر نہیں نکلنے دے گی. دل مرکز ہے اچھائی اور برائی کا، دل کی اصلاح ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اصلاح فرمائی، تو آپ تزکیہ کرتے تھے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ کے رسول کے کام بتاتے ہوئے کئی مقام پہ قرآن میں کہا کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے. یہ علم کا سنانا ہوا، اللہ کے دین کو بتانا ہوا، تلاوت کرتے تھے، تشریح بھی کرتے، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ دل کی صفائی جس میں تربیت کا عمل بھی شامل ہے. تو تزکیہ دل کی صفائی. اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے اور بہت بڑی مصیبت ہے جسے ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کتنے بھی علامہ بنے، کہ تزکیہ بھی یہ وہ عمل ہے جس کا طریقہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں اصولوں کے تابع ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں تزکیے کا ایک عنوان لگایا گیا، تصوف کی ایک دکان کھولی گئی، اور تزکیے کے نام پر ایسے ایسے اعمال، عقائد، وظائف، ذکر و اذکار بنا دیے گئے جس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو غیر اسلامی فلسفوں سے بھر دی گئی، اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مرد اور خواتین کو بیعت کروائی جا رہی ہے، بدعتی بیعت. پیر صاحب کے سلسلے سے جڑ گئے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور فلاں سلسلے سے آپ جڑ گئے تو اس کے مشائخ نے گارنٹی لی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو جنت میں گھسیٹ کر لے جائیں. بیان کیا جاتا ہے ہمارے یہاں اور اس پر لوگ مطمئن ہیں، اور ایسی چیزوں نے ہماری معلومات کو بیکار بنا دیا. شرک، بدعت سے کوئی نفرت نہیں ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جو اصل مطلوب ہے ہمارے دین کا اور زندگی کا. شارٹ کٹ جنت کے ڈھونڈ لیے بدعتی عبادات کے ذریعے. تزکیہ ایسے کر لیں گے، صبح اور شام کے یہ اذکار 1,00,000 مرتبہ وہ پڑھ لو، 10,000 مرتبہ یہ پڑھ لیں، آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، زنا کیا ہے، شرک کیا ہے، سب معاف.
शेख साहब आपको घसीट कर जन्नत में जो ले जाएंगे। दीन का गलत तस्वुर, ये खुद एक मैंने कहा बहुत बड़ी मुसीबत है। और इन तमाम जो बातें हम लोग करते हैं ना, उससे ज्यादा जड़ और बुनियाद की बात यह है अकीदा और दिल को बिगाड़ने वाली। दिल को दुरुस्त किया जाए, अला इन्ना फिल जसद मुज़ग़ा, जो अभी मैंने हदीस पढ़ी और अभी कुरान की आयत भी पढ़ी, यौम ला यनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सूरह शुआरा की आयत नंबर 88-89 है ये, उसे जाके पढ़िए। उससे पहले का मजमून हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, आपकी तौहीद और दावत तौहीद का जिक्र है। आखिर में बाप के ताल्लुक से जिक्र है कि अपने अब्बा के लिए दुआ की, जब मना करने से पहले की, और अल्लाह से दुआ की क़यामत के दिन मुझे रुसवा नहीं करना। हज़रत इब्राहीम अबुल अंबिया खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ने ये फरमाया यौमा ला यनफ़उ मालु वला बनून, कि वो दिन जो क़यामत का दिन होगा, कोई माल और औलाद इंसान को कुछ फायदा नहीं देगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। यहाँ गौर का मकाम है, अल्लाह क्या कह रहा है, मगर वो शख्स जो कल्बे सलीम लेकर, जिस्म नहीं कहा पूरा, हाथ पैर हर कपड़ा शक्ल सूरत अच्छी बना के लाए, वो नहीं, जो कल्बे सलीम, सलीम यानी महफूज, और सलीम से मुराद क्या है, वो दिल, वो कल्ब जो शिर्क से पाक हो, बुनियादी तौर से तौहीद पर कायम हो। अब तौहीद होगी तो अल्लाह का डर होगा, अल्लाह से मोहब्बत होगी, अल्लाह पर तवक्कुल होगा, अल्लाह से उम्मीद होगी, अल्लाह से हया और शर्म होगी। हमारे मालूमात वाले समाज में बहुत दानिश्वर और अल्लामा हैं, बगैर डिग्री के और डिग्री वाले, क्या ये चीज़ें पाई जा रही हैं? जाहिल अल्लामा लोगों की कसरत है। तो कल्ब सलीम वो कल्ब है, वो दिल है जिसमें शिर्क ना हो, सुन्नत की इत्तिबा हो, सुन्नत से मोहब्बत हो, हदीसों से मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, बिदअत से नफरत हो। इतना काफ़ी नहीं है कि आप अल्लाह के को माबूद माने, इतना काफ़ी नहीं है, ये लिख ले। मैं भी इस दरमियान में कई मरतबा बयान किया हूँ बात दुरुस्त में, उसूल अहले सुन्नत वल जमात और शरीयत का बुनियाद, सिर्फ ये कहना कि ये करो काफ़ी नहीं है, क्या नहीं करना है ये भी ज़रूरी है। तौहीद इख्तियार करो ज़रूरी है, उसके साथ अधूरी होगी बात अगर ये ना कहा जाए कि शिर्क ना करो। उअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, हर जगह कुरान में दोनों साथ साथ है, तमाम अंबिया की दावत में साथ साथ है। अल्लाह की इबादत करना ये काफ़ी नहीं है, अल्लाह की इबादत करते हुए शिर्क से बचना ज़रूरी है। सुन्नत पर अमल करना काफ़ी नहीं है, सुन्नत पर अमल करते हुए बिदअत से बचना ज़रूरी है। हमारे समाज और माशरे में अक्सरियत का क्या हम दावत का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, अरे बिदअत को बिदअत मत बोलो, इसको रद्द मत करो, क्यों? बुरा मान जाएंगे, इख्तिलाफ होगा। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेहतर दावत और तबलीग का तरीका जान गए। आप तो मुखालफतों पर रद्द कर रहे हैं, हर जुमा में सहाबा के सामने कह रहे हैं हर नई चीज़ बिदअत, हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। सहाबा का भी बिदअत कर सकते थे, सहाबा के सामने कह रहे हैं, और हम बिदअतियों को नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं 72 73 फिरके 73 होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, कहेंगे कि नहीं 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 बताओ मत, वो गलत है, नहीं, सबको लेके चलो, आप भी सही, आप भी सही, आप भी सही, सब अपनी अपनी जगह अपने अपने मसलक पर चले, सब सही है, मंजिल सबकी एक है, रास्ते अलग अलग। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं नहीं, 72 रास्ते जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। हम कह रहे हैं सब रास्ते सही, बोलो ही मत, हराम को हराम मत बोलो, गलत को गलत मत बोलो। ये दीन है, ये कुरान और हदीस की तालीम है। तल्बे सलीम नहीं है अगर आपका दिल ऐसा नहीं है। तल्बे सलीम, अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी कहते हैं कि वो कल्ब जो शिर्क से पाक हो, शक शुबे से पाक हो, बिदअत से पाक हो, रसूल की मुखालफत और तमाम गुनाहों की मोहब्बत से पाक हो, और कभी गलती हो तो तौबा करे, और इन चीजों से पाक होने का मतलब इनकी जिद उसके अंदर मौजूद हो। शिर्क की जिद तौहीद है, तौहीद हो, बिदअत की जिद सुन्नत है, सुन्नत की मोहब्बत हो, मासी और गुनाहों की चाहत, ये गुनाह है, इसकी जिद ये है कि नेकियों का शौक हो, नेक काम करने का ज़ौक हो। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं अपने अपने आप से सवाल करें कि हमारा कल्ब सलीम है क्या? सवाल करें। हमको कुरान की तिलावत सुनने में मज़ा आता है,
یا گانا اور موسیقی سننے میں لطف آتا ہے؟ خطبہ جمعہ، درس قرآن، درس حدیث سننے میں، قرآن پڑھنے میں ہمارا دل لگا رہتا ہے، یا ٹی وی دیکھنے میں، موبائل دیکھنے میں، گندے پروگرام دیکھنے میں، کرکٹ، فٹ بال اور فلاں اسپورٹس دیکھنے میں، کس چیز میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے؟ کون سا دل ہے ہمارا؟ ہماری خواہشات آخرت سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں، جنت و جہنم کے بارے میں زیادہ سوچتی ہیں، یا یہ سوچتی ہیں کہ دنیا میں یہ کما لیں، یہ بنا لیں، فلاں موقع مل جائے تو یہ گناہ کر لیں؟ ہماری محبتیں نیک لوگوں سے، مسجدوں سے جڑی ہوئی ہے، علماء سے جڑی ہوئی ہے، قرآن حدیث کو جاننے والوں سے جڑی ہوئی ہے، یا ان لوگوں سے جڑی ہوئی ہے ان کو ہم پسندیدگی کی اور شوق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو گلیمر والے ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا کماتے ہیں؟ ہم کس کو پسند کرتے ہیں؟ اپنے مزاج پر غور کریں۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہوئے دین زیادہ دیکھتے ہیں، تو زبان سے سب کہتے ہیں دیندار ہو، لیکن آپ کتنے بھی دیندار بتائیں، اس وقت تک آدمی آج قبول نہیں کرتا جب تک کہ دنیا نہ دیکھے۔ ہمارا قلب کیا ہے؟ قلب سلیم ہے؟ یہ جو دل کی بات میں کر رہا ہوں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیے کا میں نے ذکر کیا، وقت نہیں ہے، اشارہ صرف کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و اصلاح کو دیکھیے، آپ کی پوری توجہ اور ارتکاز عقیدے پر ہوتا تھا۔ آج ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، ہیں جاہل علامہ بنتے ہیں، جو جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ نہیں جانتے، اور خود نہیں جانتے سمجھتے ہیں بہت جانتے ہیں۔ آپ جب تک کسی کا عقیدہ درست نہیں کریں گے اس کے دل کو صحیح نہیں بنا سکتے۔ آپ کتنا بھی فضائل بتائیں، ایک آدمی کو جوئے خانے سے مسجد لے آئیں، گناہ کے اڈے سے یہاں لے آئیں، اس کا دل اگر نہیں بدلا ہے، حقیقی طور سے توحید کے ذریعے سے معمور نہیں ہوا ہے، تو اس کے اندر استقامت، استقلال اور حقیقی ایمان نہیں ہوگا۔ میں نے بعض مرتبہ ذکر کیا علامہ ابن تیمیہ کی ایک لمبی چوڑی بحث کہ کچھ اہل بدعت سے ان کا مناظرہ ہوا تو ان کی غلطیوں کو بتایا، زنا کے تعلق سے ایک حدیث پیش کی، اس کو رد کیا کہ زنا حرام ہے، صحیح بات ہے، لیکن آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو یہ من گھڑت ہے، جھوٹی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے کئی لوگوں کو جو گناہ گار تھے، لٹیرے اور ڈکیتی کرنے والے تھے، ان کو توبہ کرا کے ہم نے مسجد لے آیا۔ غور سے سنیں ہمارے یہاں دین کا تصور کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اب وہاں سے آپ نے ان کو چھڑایا، یہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نماز روزہ کر رہے ہیں، کہا عقیدہ اور اس عمل میں فلاں چیزیں بتائی کہ یہ کر رہے ہیں، کہاں؟ تو کہا حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو تم نے انہیں بنایا ہے یہ زیادہ برے ہیں اس حالت سے جب وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے۔ چوری اور لوٹ مار جب کرتے تھے نا، وہ حالت ان کی زیادہ بہتر تھی آج کی حالت سے۔ یہ آج اچھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، کیونکہ دین پڑھتے نہیں ہیں نا، سمجھتے نہیں ہیں نا۔ اللہ ابن تیمیہ نے اسے سمجھایا اور بتایا دلیل دے کے، اس لیے کہ آپ نے جو دین ان کو بتایا، مسجد لے آئے، یہاں آنے کے بعد ان کا عقیدہ آپ نے بگاڑ دیا۔ ان کے عقیدے میں شرک ہے، بدعت ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اور جب وہ چوری ڈکیتی کرتے تھے تو چوری ڈکیتی کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے تھے، ان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم غلط آدمی ہیں۔ یہ احساس انہیں کبھی نہ کبھی توبہ پر ابھارتا۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ احساس ان کا موجود ہے تو توبہ کی توفیق مل جائے کہ ہم غلط ہیں، لیکن آج جو گناہ تم کروا رہے ہو، اس گناہ کو کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم بہت دیندار ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں اور علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی اپنے الفاظ میں، ان کی بات، اس کی دو دلیلیں، اس کی دلیل بڑی پیاری دی، میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ غور کیجئے، ایک صحابی رسول کئی مرتبہ شراب کے نشے میں پکڑے گئے، سزا دی گئی۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ یہ کتنے برے ہیں، لعن طعن کیا ان پہ، بار بار پکڑے جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لا تلعنہ، کہ اس پر لعنت مت بھیجو، ہاں، اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ غور کیجئے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت عقیدہ ہے، دل سے تعلق رکھنے والی، اور شراب پینا عمل کی برائی ہے، بہت بڑی برائی ہے، لیکن اس برائی کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں برا بھلا نہ کہو،
اس کے بالمقابل وہ حدیث جو بخاری مسلم میں 30 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں خوارج کے بارے میں الگ الگ الفاظ میں، ہاں، کہ صحابہ کرام سے کہا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر مانو گے، اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے ان کے روزے کے سامنے، تلاوت کو ان کی تلاوت کے سامنے حقیر سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ہاں، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے۔ اگر وہ مل جائیں تو انہیں قتل کرنا، مجھے مل جائیں تو آگ کی طرح قتل کروں گا، لائک نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ نماز صحابہ سے اچھی، روزہ صحابہ سے اچھا، قرآن کی تلاوت صحابہ سے اچھی، لیکن دین سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مار ڈالنا انہیں۔ اور شراب پینے والے صحابی سے کہا کہ یہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، عقیدہ صحیح ہے، اس لیے ان سے اس پر لعنت نہ کرو۔ سمجھے دین کو، عمل کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو برا بھلا مت کہو، یہ محبت انسان کی اصلاح کر سکتی ہے۔ دل صحیح ہوگا تو آدمی صحیح ہو سکتا ہے، باطن صحیح ہے تو ظاہر صحیح ہوگا، اور دل بگڑ گیا تو بظاہر کتنے بھی نیکیاں ہیں، کتنے بھی فضائل پر محنت کر لو، اسلامی حکومت کا نعرہ لگا لو، اسلام پسندی کا مظاہرہ کرو، نعرے بازی کرو، عقیدہ سیکھا ہی نہیں ہے تو دین آپ کے دل میں گیا ہی نہیں ہے، آپ دین قائم کرنے والے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے اندر دین کا شعور ہی نہیں ہے۔ لہذا اس دل پر میں نے ابھی یہ بحث کی ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیے کا تفصیلی طریقہ کیا ہے، وہ موضوع بھی نہیں ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اور آپ کا طریقہ اجمالی طور سے یہ ہے کہ عقیدے کی پہلے تعلیم دی جائے، بچوں کو سکھایا جائے۔ آج ہمارے یہاں اس کا شعور نہیں ہے، بڑوں کو نہیں ہے تو چھوٹوں کو کیا بتائیں گے؟ ہاں، آپ سعودی عرب چلے جائیے، کوئی مسجد آپ کی کو ایسی نہیں ملے گی جہاں 24 گھنٹے کے کسی ایک نماز کے بعد، دو نماز کے بعد دروس نہ ہوتے، تنخواہ دے کے علماء مقرر ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان میں بطور خاص عقیدے اور منہج کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، درس قرآن، درس حدیث، اور ان کے یہاں ویسی کانفرنس سے بڑے بڑے پروگرام نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، جوان بھی آپ کو عقیدے کی بنیادیں، آپ پوچھیے لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے تو پرائمری لیول کا بچہ آپ کو ایک سانس میں سنائے گا، اور یہاں ہمارے یہاں بوڑھے لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے، جس کو اختیار کرنے سے آدمی کا ایمان، لا الہ الا اللہ، اسلام ٹوٹ جاتا ہے، آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں بتا پائیں گے، ہمارے یہاں لوگ نہیں بتا پائیں گے، وہاں بچے بتائیں گے۔ اور جو بچے جانتے ہیں، جو بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے ایک بچی سے پوچھا اللہ کہاں ہے تو کہا آسمان پر، کہا میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول۔ صحابی سے کہا اسے آزاد کر دو، یہ مسلمان ہے۔ آج ہمارے یہاں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اسلام کے غلبے کی بات کرتے ہیں، فضائل بتانے کے لیے 20 سال 25 سال لگا دیے ہیں، ان کو اس سوال کا صحیح جواب نہیں معلوم ہے۔ ہاں، شیخ عبد المالک رمضانی نے کہا کہ جس سماج کی بچیاں یہ جواب جانتی تھی نا، اس سماج کو اللہ نے غلبہ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا پہ چھا گئے، اور جس سماج کے لوگ اس سوال کا جواب نہیں جانتے، وہ کتنی بھی دانشوری جھاڑے، ان پر بم گرائے جا رہے ہیں فلسطین میں، یہاں ہمارے کاٹے جا رہے ہیں، کوئی عزت، کوئی سنوائی، کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب اللہ کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کو جانتے نہیں ہیں، تو اللہ کا دین کیا جانیں گے، اور دین کو نافذ کیا کریں گے، اس کی دعوت کیا دیں گے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ڈنکا ضرور ہے، اس کو اصول ہی نہیں معلوم۔ معروف آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ توحید سب سے بڑا معروف ہے اور شرک سب سے بڑا منکر ہے۔ جب آپ یہ جانتے ہی نہیں ہے تو اس سے روکیں گے کیا، اس کا حکم کیا دیں گے؟ پتہ ہی نہیں ہے بندے کو کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کسے کہتے ہیں، اور برائی سے روکنے کا کام کا دعویٰ کر رہا ہے۔ برائی سے روکنا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں برائیوں سے مت روکو، اس سے جھنجھٹ ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ وقت نہیں ہے، مضمون بہت سارا باقی ہے، میں صرف آخر میں یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اصل انسان کی خرابی اور برائی جو ہے اس کے دل سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک روایت بخاری کی ایک روایت کی طرف اشارہ کروں، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے حالات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر غور کیجیے۔ اللہ کے رسول نے مجھے 2 باتیں بتائی تھی، بہت شارٹ میں اختصار کے ساتھ 2 باتیں بتائی تھی، 2 حدیثیں مجھے یاد ہیں، جس میں سے ایک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور ایک کا انتظار ہے، ایک ابھی باقی ہے پورے طریقے سے۔ تو پہلی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت کو لوگوں کے دلوں میں اتارا، ان کی جڑوں میں ڈال دیا۔ امانت داری کو بہت وسیع مفہوم ہے،
ہر نیکی امانت میں آتی ہے، ہر حق کی ادائیگی امانت داری میں آتی ہے. تو امانت کو دلوں کی جڑوں میں اتار دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی شریعت نازل کی، تو لوگوں نے جو دل میں فطرت میں امانت داری تھی، قرآن سے سیکھا، حدیث سے، سنت سے جانا کہ یہ امانت داری ہے، اور اس پر عمل کیا. یہ ہم نے دیکھ لیا صحابہ کا دور. کہا لیکن دوسری بات جو آپ نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہوگا کہ آدمی سوئے گا اور اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی. اب اس کے دل میں صرف ایک نشان کی طرح امانت رہ جائے گی. پھر دوبارہ سوئے گا تو مزید اٹھا لی جائے گی، اور اس کے دل میں امانت ایسے ہوگی جیسے کسی کے بدن پر کوئی آگ کا ٹکڑا، انگارہ لڑک جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لے کے اپنے پیر پر ڈالی جس سے وہ لڑکے گا. اس طرح لڑک جائے اور اس آگ کی تپش سے بدن پر آبلہ آ جائے، جس کو ہم چھالا کہتے ہیں. اس چھالے میں ابھار تو ہوتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا. امانت ایسے ہی بچے گی. ہاں، اب ایسا ہوگا کہ لوگ صبح میں لین دین کریں گے، بے کریں گے، لیکن امانت کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. میں نے آپ سے پیسہ لے لیا، اب میں نہیں دے رہا ہوں، دوں گا بھی نہیں، ٹال رہا ہوں. لین دین کیا، وعدہ وعید کی، ایگریمنٹ کیا، اسے کوئی اس کا کوئی لحاظ نہیں. کہا جائے گا، اللہ اسی حدیث میں ہے کہ ما اضبطہ ما اجلدہ ما عقلہ ما اظرفہ، کہ انسان کتنا طاقتور ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا عقل والا ہے. طاقتور بدن میں خوبصورت، ہاں، کتنی عقل والا، کتنا ہوشیار ہے، اور اس کے دل میں ایمان کچھ بھی نہیں ہوگا. دل میں امانت داری اور ایمان نہیں ہوگا. آگے روایت اور بھی ہے، یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ امانت داری، لین دین، اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے کہ آج وہ چیزیں ہمارے درمیان ہے یا نہیں. ایک دوسری حدیث، ہاں، یہ مسلم شریف کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ انسان کے دلوں پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے چٹائی کی لکڑیاں اور تنکے. چٹائی کی جو لکڑی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، باندھی ہوتی ہے، مل کر چٹائی بنتی ہے، تو جیسے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، سٹی ہوتی ہے، اسی طرح یکے بعد دیگرے، یہاں لفظ جو استعمال ہے کہ علی القلوب، دلوں پر فتنے آئیں گے، دلوں میں فتنے ڈلے جائیں گے. یعنی ہمارے دل میں فتنوں کی الغار ہوگی یکے بعد دیگرے. بہت سے آج کے دور میں دیکھ لیجیے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، عقیدے کے، اخلاق کے، معاملات کے، حلال حرام کے، اندر سے اور باہر سے، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، عالمی سطح پہ. اور خاص طور سے مسلمان اور مسلمانوں کی اگلی نسل اس کا پہلا شکار ہے. فلموں سے، ذرائع ابلاغ سے، نصاب تعلیم سے، اسپورٹ سے، ہاں، گلیمر سے، ہر جگہ سے ہم شکار ہیں. فتنے، اللہ کے رسول نے کہا دلوں پر فتنے آئیں گے لکڑی کی، چٹائی کی ایک ایک تنکے اور لکڑی کی طرح. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جو بھی دل ان فتنوں، جو بھی دل ایسا ہوگا کہ اس میں یہ فتنے سرایت کر جائیں، أُشْرِبَهَا، پلا دیے جائیں. اور اس کی تعبیر اہل علم نے بیان کی کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مضبوطی سے جس کے دل میں گھر کر جائے. تو جس کے دل میں وہ فتنے گھر کر جائیں گے، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، اس میں سیاہ نقطہ پڑ جائے گا. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا، اور جو دل ان فتنوں کا انکار کرے گا، فتنوں سے متاثر نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچا لے گا، نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو اس کے اندر سفید اور روشن نقطہ پڑے گا. حَتَّى تَصِيرَ قَلْبَيْنِ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ دو قسم کے دلوں پر ہو جائے گا. اب یہ دو قسم کے دل ہمارے کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں خبریں آ رہی ہیں نا کہ فلاں مسلمان ہے، مسلمان لڑکی ہے، لیکن ایسی حرکت کر رہی ہے، غیر مسلم سے تعلق ہو گیا، جسم فروشی کا کام کر رہی ہے. ہمارے سماج میں ایک اسلام والا غیر مسلم بن گیا، سماج میں مرد تو مرد، عورتیں سودی قرضہ دے رہی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. کل جب بلڈوزر گھر پہ چلے گا روئیں گے، جبکہ آپ اللہ کو عذاب کی دعوت دے رہے ہیں. تو کہیں بلڈوزر چل رہے ہیں، کہیں بم گر رہے ہیں، کہیں آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، قیدی بنایا جا رہا ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے، قانون ہمارے خلاف بن رہا ہے. تو اپنے دل کی خیر منائیے، بتائیے کہ ہمارے دل کہاں ہیں؟ سب کچھ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، کوئی کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. فلسفہ سب جھاڑتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں بہت جان جاتے ہیں، اپنی نہیں جانتے. کہا کہ دو دل ہو گئے،
ایک ہے الابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، کہ وہ دل جو صاف ستھرا روشن ہے، ہاں صفا کی طرح، چکنا صاف ستھرا پتھر اس کو صفا کہتے ہیں، اس پر کوئی گندگی رکتی نہیں ہے، پھسل جاتی ہے. فلا تضرہ فتنہ ما دامت السماوات، تو آسمان اور زمین کے ہوتے ہوئے ایسے دل کو کوئی فطرہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اپنے دل کو صاف بنائیے، دل کو صاف اور روشن بنائیے، ایسے دل پر یہ فتنے نقصان نہیں کریں گے. والآخر، اور دوسرا اسود مربادن، یہ کالا مربادن، اس کا معنی ہوگا خاکستری، مٹیالہ، جس میں میل کچیل ہو، کالا اور میلا کچیلا. دوسرا دل جو گناہ کا خوگر بن گیا ہے، اس کے اندر جو ہے کالا پن، سیاہ پن آ جائے گا، اور وہ خاکستری میلا کچیلا ہوگا. کلکوز مجخین، اس لوٹے اور برتن کی طرح جو الٹا رکھ دیا گیا. ہاں بولتے ہیں نا ہمارے یہاں الٹی سرائی میں کتنا بھی پانی ڈالیں، ہمارے مالیگاؤں میں پھوٹی جھیر بولتے ہیں، جھیر پھوٹی ہو نیچے سے، اوپر کتنا بھی پانی ڈالو. وہ مثال حدیث میں ہے، کلکوز مجخین، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ وہ لوٹا برتن جس کو الٹا کر کے رکھ دیا گیا ہو، اب اس کو کتنی بھی نصیحت کرو، کتنا بھی سمجھاؤ. آج ہماری یہ کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میں اشارہ کر دوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. علامہ ابن قیم نے کہا دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، ختم لگ جانا، رین لگ جانا، مہر لگنا وغیرہ وغیرہ. سب سے بڑی بیماری دل کی یہ ہے کہ وہ قساوت کا شکار ہو جائے. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو ہم نے قاسی بنا دیا، قساوت والا. قساوت یعنی سخت، ترجمہ ہم کرتے ہیں سخت. اس کا مطلب کیا ہے؟ سخت دل وہ ہوتا ہے جس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. آپ جہنم کی بات بتائیں، جنت کی بات بتائیں، اللہ کی عظمتوں کی کبریائی بتائیں، کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے، دل پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ ہے قلوب قاسیہ. اور یہاں حدیث میں کہا گیا کہ وہ ایسا دل بن جاتا ہے جیسے الٹی سراہی، الٹا گڑھا. آپ اس میں کتنا بھی پانی ڈالیں نہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے جب الٹا ہو گیا؟ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا. یہ آخری جملہ ایسا ہے کہ اس پر تفصیل ہونی چاہیے، لیکن موقع نہیں ہے. غور سے سنیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دل اس طرح کا ہو جاتا ہے، کالا میلا کچیلا، الٹی سراہی کی طرح، پھوٹی جھیر کی طرح، تو کیسا ہو جاتا ہے کہ نہ یہ معروف کو پہچانتا ہے اور نہ منکر کا انکار کرتا ہے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. آج جو ہماری روش ہے نا، کہہ رہے وہ شرک کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، کرنے دو نا، کیوں جھنجھٹ میں پڑے. یہ اس کی تشریح ہے. ہمارا دل الٹی جھیر، پھوٹی جھیر بن گیا ہے، حدیث کی روشنی میں، کسی کے محاورے میں نہیں. کہ جب یہ دل میں گندگی آ گئی، کالا ہو گیا، میلا کچیلا ہو گیا، تو یہاں تک معاملہ جاتا ہے کہ آدمی معروف اور منکر میں تمیز نہیں کرتا. تمیز کرنا دور کی بات ہے، اس کی نزدیک معروف منکر بن جاتا ہے، منکر معروف. اب آپ دیکھیے آج کتنے لوگوں کی نظر میں بدعت جو ہے، جو گناہ ہے، گمراہی ہے، شریعت کی مخالفت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سامنے دوسرا دین ہے، وہ بدعت لوگوں کے نزدیک نیکی ہے، دین کا کام ہے، تو منکر معروف بن گئے. اور آپ سنت بتائیے، توحید بتائیے، تو بہت سے لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، ارے کیا یہی لگا رکھا ہے، توحید کی بات نہیں سمجھ میں آتی. سنت بتائیے تو کہا یہ بہت ہو گیا، اس کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ہمارے یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ رفعتین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اور کون کون سی سنت ہے، لسٹ بنا دیجئے کہ یہ بھی نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی، یہ بھی نہیں کریں گے تو یہ بھی نہیں کریں گے، اور آسانی ہو جائے گی. کم کرتے جائیے، اور پھر دوسری طرف بولتے ہیں کہ ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنت پر عمل کرتے ہیں. عجیب تضاد ہے. مسلک کے خلاف اگر کوئی بات آ گئی قرآن حدیث کی ثابت شدہ، تو ماننے کو بندہ تیار نہیں ہے، کیونکہ الٹی سرائی ہے. نیکی کو نیکی سمجھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے کہ قرآن حدیث میں آ گیا تو یہ نیکی ہے، اور جو قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے. کتنی بدعت کر رہے ہیں، نئی نئی دعائیں، نئی نئی عبادات، نئے نئے تہوار، اور یہ جڑ بنیاد ہے. اس پر بحث بھی لوگ کم کرتے ہیں. فضائل پہ بحث ہوگی، وہ باتیں لوگ جو جانتے ہیں اس پر بحث ہوگی، اس پر اس کو دینداری کا معیار بنایا جاتا ہے. دینداری کا معیار اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، عقیدے کی بنیاد ہے یہ. اور آج عقیدے کے جاننے والے یہ نہیں جانتے، تو معروف کو منکر اور منکر کو معروف. آج ہمارے یہاں ایسی کئی تحریکیں چلتی ہیں، نئے نئے اصول، ضابطے اور تنظیمیں سر اٹھاتی ہیں جو دین کا نام لیتی ہیں، لیکن قرآن حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بتائے ہوئے منہج، ایمان، عقیدے کے خلاف عمل کرتی ہیں. کچھ اچھائیاں سب میں ہوتی ہیں،
ہمارا نوجوان کچھ اچھائیاں دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتا ہے، اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کو لائک کرتا ہے، فالو کرتا ہے. ابھی آ رہا ہے عید الاضحیٰ، پھر اس کے بعد عاشورہ آئے گا. ہمارے یہاں بیٹھ کے لوگ جو ہیں جاہل لوگ، ہاں، وہ صحابہ کرام پہ تنقید کریں گے، رافضیت اور شیعیت کے جراثیم بلکہ بڑے بڑے کیڑے ہمارے یہاں رہیں گے، اور بہت سے لوگ خاموش رہیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے. وہ کہ نوکری اچھی ملے یہ فکر ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. صحابہ کرام کو گالی گلوچ کر کے برائی کر کے وہ کفر کے راستے میں جا رہا ہے، کفر کے، گمراہی کے، بے دینی کے راستے میں جا رہا ہے. ہمارے سماج میں ایسے لڑکے موجود ہیں، حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، صحابہ پر تنقید کر رہے ہیں، سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اہل حق کی تنقید کرتے ہیں، اہل بدعت کی تعریف کرتے ہیں. دیکھیے حماس جس نے ابھی پھر سے اسرائیل کی مدد کے لیے حملہ کیا، اسرائیل کی مدد کے لیے حملہ کیا، ہمارے یہاں شعور ہی نہیں. میں بول رہا ہوں مجھ کو گالی دیں گے. جب اسرائیل گرنے لگتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، اسرائیل کا صدر پریشانی میں آتا ہے، تو حماس کو بولتا ہے کہ مارو دو چار پٹاخے. یہ مار دیتا ہے، اس کو جواز بنا کے وہ بتاتا ہے دیکھو ہم کو ڈر ہے، خوف ہے. یہی کر رہے ہیں. ورنہ کوئی مجھے بتائے یہ چند پٹاخوں کے عوض میں 35-40 ہزار مسلمانوں کی جان دے دینا، پورے غزہ کو تباہ کر کے کھنڈر بنا دینا، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ کون سا دین ہے؟ کوئی دین کی دوستی ہے؟ اور جہاں اسرائیل گرتا ہے، جب تک مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو خاموش ہے، چھپے ہوئے کسی بل میں داد عیش دے رہے ہیں اسرائیل کے شہروں میں، امریکہ اور لنڈن میں ان کے ماہرین، ان کے بڑے بڑے. اور جہاں اسرائیل پریشانی میں آیا تو ایک پٹاخہ مار دیا. وہ اسرائیل ہی مارتا ہے، نام حماس کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے چیلے ہیں. کہ حماس کو بنانے والا اسرائیل ہے، عالم اسلام نہیں جانتا اور بتانے والے کو گالی دیتا ہے. تاریخ دیکھ لیجئے، ان کے آدمی ہیں. یہ وہی دل پلٹ گئے ہیں، معروف منکر اور منکر معروف، اہل حق اہل باطل نظر آتے ہیں، توحید والے غلط نظر آتے ہیں، اور بدعت و خرافات والے، یہود و نصارہ کا ساتھ دینے والے اسلام دوست نظر آتے ہیں. اور کیا ہے؟ الا ما اشرب من ہوا، سوائے اس کے جو اس کے دل میں اس کی خواہشات نفس کو سرایت کر دیا گیا ہے. معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھ رہا ہے. یہ پیمانے بدل جاتے ہیں، اور اس کس بنیاد پہ؟ وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، قرآن حدیث کی پیروی نہیں کر رہا ہے. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی اس کے دل میں نہیں ہے. خواہشات میری سمجھ میں جو آئے گا وہ صحیح، میری سمجھ میں جو آئے گا وہ غلط. یہ مزاج آج ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، بات کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دل کی اصلاح کی اتنی شدید ضرورت ہے، اس لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اگر دیکھیں تو دلوں کے لیے جہاں محنت اور عمل کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں بتائی ہیں، کئی دعائیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کیا دعا مانگتے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کی زیادہ دعا یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. دین پر، کون سے دین پر؟ مولانا فلاں، شیخ فلاں، پیر صاحب اور فلاں فلاں کا دین نہیں، اپنے دین پر جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، دین خالص توحید والا، جو نبیوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اپنے اس دین پر مجھے میرے دل کو جما دے. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اپنے دل کو ایسا دل مت بنا میرے دل کو جس کے اندر خشیعت نہ ہو، جو ڈرتا نہیں ہے، ایسا دل مجھے مت دے. میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں. ایک حدیث میں یہ جو نماز کے بعض ثنا کے الفاظ ہیں، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے، خطاؤں سے اس طرح سے پاک صاف بنا دے جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے. یہ سب حدیثوں میں ہے، اور اس کا حدیث میں دعاؤں کا ٹکڑا ہے. بخاری مسلم کی ایک دعا کا آخری جملہ ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انکا خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو، میرے دل کو، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما. آتے نفسی تقواہا وزکھا، اور اس کا تزکیہ کر دے، صفائی کر دے. انکا خیر من زکاہا، دلوں کو صاف کرنے والا، دلوں کی تزکیہ اور صفائی کرنے والا سب سے بہتر تو ہی ہے. انت ولیھا مولا، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ہے لمبی دعا میں، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ
مجھے قلب سلیم عطا فرما. ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی قلوب سلیمہ عطا فرمائے, فطرت سلیمہ عطا فرمائے. آج ایسے دلوں کی اور دلوں کی اس طرح سے تربیت کرنے کی انتہائی شدید ضرورت ہے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں, ہم جو ہے فلسفے بہت جھاڑتے ہیں, دینداری کا نیکی کا مظاہرہ بھی بہت کرتے ہیں, لیکن ہمارے باطن میں غلاظتیں ہیں, گندگیاں ہیں. صفائی کی اور تزکیے کی شدید ضرورت ہے. لہٰذا اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی اور اپنے بچوں کی دلوں کی صفائی, تزکیہ نفس کی بھرپور کوشش کریں اور دعائیں بھی کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کا خوگر بنائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر